یہ معصوم مسکراہٹیں، یہ کھلکھلاتی آوازیں، عید کی رونق کا اصل جوہر تو ان چھوٹے چھوٹے قدموں میں ہے۔ یہ کہکشاؤں جیسی ہنسی، یہ بے ساختہ کہے، یہی تو وہ آوازیں ہیں جو عید کی خوشیوں کو امر کر دیتی ہیں۔ ارے واہ، یہ عید کا جوڑا تو گویا دھنک کے رنگ بکھیر رہا ہے، جیسے کوئی قوس قزح نے ریشم پر اتر کر آپ کے قد میں سما جانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ اور یہ چوڑیوں کی کھن کھن، یہ چوڑیوں کی کھن کھن تو سننے والوں کے کان نہیں، روح تک رسائی کر گئی۔ ہر چوڑی گویا ایک نغمہ ہے جو آپ کی کلائی سے اتر کر ہوا میں گھل رہا ہے۔ ارے مہندی والے ہاتھ تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے کسی نے ستاروں کو چرا کر آپ کی انگلیوں پہ پرو دیا ہو۔ اور جوتے کی ہیل کی ٹھک ٹھک، یہ تو وہ موسیقی ہے جو آپ کے قدموں کو بھی رقص کرنا سکھا دے۔ ان کو دیکھیے جناب، یہ شیروانی پہن کر تو آپ گویا تاریخ کے کسی شہزادے کی طرح جلوہ افروز ہو گئی ہیں۔ ہر شکن میں وقار، ہر دھاگے میں روایت کا احترام۔ اور یہ اسمارٹ واچ، جدید دور کے شہزادوں کا شاندار انتخاب، یہ گویا کہہ رہی ہے کہ میں روایت کو ٹچ اسکرین کی طرح ہمیشہ تازہ رکھتا ہوں۔ اور خوشبو تو آپ کی شخصیت کی ایسی ہے جیسے عود کی خوشبو نے کپڑوں سے ہم آغوشی کر لی ہو۔ ارے واہ، جوتے کی پالش تو ایسی چمکدار ہے کہ لگتا ہے چاند نے اپنی کرنوں کو پالش کر کے بھیجا ہو۔ عید کا چاند جب آسمان پر جگمگاتا ہے تو یہ محض ایک تہوار نہیں آتا، یہ ایک کہانی آتی ہے۔ ایک کہانی جو عورت کے ہنر، مرد کے حوصلے اور ان لوگوں کی یادوں سے بنتی ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ یہ وہ موقع ہے جب ہر گھر میں محبت کی چادر بچھتی ہے اور ہر دل میں امید کے پھول کھلتے ہیں۔ عید کی یہ روشنی، یہ مسکراہٹیں، یہ محبتیں، یہ سب ہمارے رشتوں کا حسن ہیں۔ اللہ ہر گھر کو ایسی ہی خوشیوں سے بھری عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ عید تو خوب منائی ہے آپ نے، لیکن کیا آپ نے آج ان لوگوں کو بھی یاد کیا ہے جن کی خوشی کی وجہ کبھی آپ ہوا کرتے تھے؟ وہ جو آپ کو دیکھ کر جیتے تھے، جن کے مسکرانے کی وجہ صرف آپ ہوا کرتے تھے، وہ جو اپنی ساری جمع پونجی آپ پر لٹایا کرتے تھے، وہ جو اپنا سارا جمع کیا ہوا مال آپ پر خرچ کر کے بہت خوش ہوا کرتے تھے، وہ جو عیدوں پر آپ کو اچھے سے اچھا پہنا کر، اچھے سے اچھا کھلا کر، خود پرانے کپڑے دھلوا کر، استری کروا کر پہن کے آپ کو نئے کپڑوں میں دیکھ کر سارے جہاں کی خوشی محسوس کیا کرتے تھے، خود سادہ کھا کر آپ کو بہترین کھانا کھلایا کرتے تھے۔ عید کا دن صرف نئے کپڑے، جوتے اور خوشیاں منانے کا دن ہی نہیں ہے، بلکہ خود سے بچھڑے اپنے پیاروں کو بھی یاد کرنے کا دن ہے، وہ جو منو مٹی تلے دفن ہو گئے۔ آج وہ ہم سے عیدی کی امید میں ہیں، آج وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ہمارے پیارے آج کیا تحفہ بھیجتے ہیں۔ کبھی جن کی خاطر ہم نے سارے زمانے کی خاک چھان کر اپنا مال ان پر خرچ کیا، آج وہ کتنے قیمتی تحفے ہمیں نوازیں گے۔ عید کے یہ پیارے لمحات، جب ہر مسکراہٹ کے پیچھے کچھ یادوں کا سکوت بھی ہوتا ہے، آج ہم انہیں بھی یاد کریں جو ہمارے ساتھ نہیں، جو ہماری ہر عید کو آسمان سے دیکھ رہے ہوں گے۔ آج اپنے فوت شدہ عزیزوں کے لیے ایک دعا، ایک تسبیح ضرور پڑھیں، کیونکہ یہی وہ تحفہ ہے جو ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ عید کا یہ چاند ڈھلنے سے پہلے ایک تسبیح ان کے لیے ضرور پڑھیں جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کی یاد کی یہ موتیوں کی لڑی ہی تو ہے جو ہمارے دلوں کو ہمیشہ جوڑے رکھتی ہے۔
عید مبارک اور ان کی بخشش کے لیے ایک دعا ضرور کیجیے۔ آج کے دن 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس کا ثواب مسلمان مردوں کی روحوں کو بخش دیں تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے، اور جب پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل فرمائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فوت شدگان آپ سے راضی ہوں، آپ کا اللہ اور اللہ کا رسول بھی آپ سے راضی ہو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کی قبر میں بھی نور ہی نور ہو، تو آج اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ اسے عید کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن لازمی پڑھیں، اور اس کا ثواب اپنے ان پیاروں کو بخشیں جو آپ کے درمیان میں موجود نہیں، جو اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عید کی صبح جب ڈھلتی ہے تو ہر گھر میں محبت کی کہانی چھوڑ جاتی ہے۔ یہ کہانی خواتین کے ہنر، مردوں کے حوصلے اور ان لوگوں کی یادیں ہیں جو ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ آئیے اس عید پر یہ عہد کریں کہ ہم محبت بانٹیں گے، یادوں کو زندہ رکھیں گے اور ہر پل کو ایک تحفہ سمجھیں گے۔ عید مبارک ہو، خوشیاں آپ کے قدم چومے، اور جو چلے گئے ان کی یادوں کی مہک ہمیشہ آپ کے دل کو سکون پہنچائے۔ آمین۔